جب تک دہر میں اہل قلم زندہ ہے ہم پس مرگ یہ سمجھیں گے کہ ہم زندہ ہیں. ڈائز پر شاہ صدیقی. عزیز دوستوں اور یہاں موجود تمام ساتھیوں، میرے لیے بہت مشکل ہے کچھ کہنا کچھ بولنا، کیونکہ اتنی جو بات بھٹ صاحب نے کہی، عمار کیٹکر صاحب نے کہی، ہمارے ظفر بھائی نے کہی، اتل جی، بدی بھائی اور ہمارے آصف بھائی، سب نے جو باتیں کہی ہیں کہیں میرے دل کو بھی چھوتی ہیں اور میرے اندر جو ایک شاہد ہے اس کو مجبور کرتی ہیں کہ کسی بھی کوئی قیمت چکانی پڑے لیکن حق بات کہنی ہے، یعنی شہادت دینی. شہادت کا مطلب جو یہاں اردو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہادت ہے گواہی، سچائی کو بیان کرنا. اور یہ میں نے جیسا کہ کیٹکر صاحب نے کہا تھا کہ اپنے والد، آپ کے والد کے اوپر، یہ مجھ سے بہت لوگوں نے، بہت ینگ لوگ آگے کہہ رہے ہیں کہ سر ہم آپ سے جو سیکھا سو سیکھا، لیکن آپ کے والد کے بارے میں جو جانا ہے وہ بہت کمال کا ہے. اور مجھے بہت ینگ لڑکے لڑکیاں ایئرپورٹ پہ ملتے ہیں، کہیں اور ملتے ہیں، وہ آ کے مجھ سے کہتے ہیں. تو میرے والد نے جو مجھے تعلیم دی تھی، جو تربیت دی تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی بھی قیمت چکانی پڑے وہ زیادہ نہیں ہے، وہ بہت کم ہے. کبھی اپنے ایمان کو مت بیچنا، کبھی اپنے قلم کو مت بیچنا، کبھی اپنے ضمیر کو مت بیچنا. تو میری کوشش یہ رہی کہ حق بات کہوں، اور حق بات کی قیمت چکانی پڑتی ہے، وہ میں نے چکائی اور مجھے کوئی اس کا افسوس نہیں. یہ کتاب میں نے لکھی اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس ملک کو اتنے قریب سے دیکھ سکیں. اور میں آخر میں نے جو میرا حرف آخر جس کا عنوان ہے اس میں میں نے اس بات کو کہا ہے کہ آج یہ عام ہو گیا کہ یہ کہنا کہ کچھ نہیں رکھا، مستقبل تاریخ ہے، آگے کچھ نہیں ہونے والا. لیکن مجھے یقین ہے، مجھے اس ملک پہ یقین ہے، اس ملک کے لوگوں پہ یقین ہے، اس ملک کے اتحاد پہ یقین ہے، اس ملک کی تہذیب پہ یقین ہے، اس ملک کی جو پرمپرا ہے اس کے اوپر پورا یقین ہے کہ ہم اس اندھیرے سے نکل آئیں گے اور زیادہ روشنی کے اندر ہم آئیں گے. میں مایوسی حرام سمجھتا ہوں، مایوسی کفر سمجھتا ہوں. میں مایوس انسان نہیں ہوں. اور میں نے یہ اپنے بزرگوں سے سیکھا تھا کہ بدترین حالات میں ہمت اور حوصلہ رکھنا، اندھیرے میں چراغ جلانا، آندھیوں میں چراغ جلانا، یہی کام ہے. اگر آپ گھر میں بیٹھ کے چراغ جلا رہے ہیں تو کون سا کمال کر لیا ہو تو ہر آدمی کر لیتا ہے. لیکن آندھی میں اگر چراغ جلا رہے ہیں، اگر جس وقت نا امیدی ہے اس وقت آپ امید کو لے کر چلے ہیں تو پھر کوئی بات. تو وہ میں نے اس کتاب کے ذریعے بھی کوشش کی، اپنے اخبار کے ذریعے بھی کوشش کی. جو میں نے 50 برس نئی دنیا نکالا، جب میں پڑھتا تھا، ایم اے پریویس میں تھا دلی یونیورسٹی میں، اس وقت میں نے نئی دنیا کی شروعات کی اور راتوں رات مقبول ہوا. یہاں ایک ہمارے بیٹھے ہیں ساتھی پرانے جو میرے والد کو جانتے تھے اور گلی نیم والی حویلی صاحب الدین حیدر میں رہتے تھے، جہاں جس کا قصہ میں نے اس کتاب کے اندر لکھا. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ جانیں گے اس حویلی صاحب الدین کا، اس بلی ماران کا، جہاں آپ لوگ غالب کے حوالے سے جانتے ہیں لیکن بہت حوالوں سے وہ بلی ماران جو ہے وہ مشہور ہے. اس کی زندگی کو میں نے جب بیان کیا تو صرف بلی ماران کی زندگی نہیں ہے، چاندنی چوک کی زندگی نہیں ہے، وہ ہندوستان کی زندگی ہے. ہندوستان کی زندگی میں جس طرح سے محبتیں تھیں، ان محبتوں کو میں نے بیان کیا کہ 47 کے بٹوارے کے باوجود، خون خرابے کے باوجود جس طرح ایک دوسرے سے پیار تھا، محبت تھی، وہ اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملے گی. اس وقت لڑائی ہوتی نہیں، ہندو مسلم ٹکراؤ ہوتا نا، تب ہندو مسلم ٹکراؤ اس وقت بھی ہوتا تھا. لیکن کس طرح ہوتا تھا دلی میں کہ سب پتنگ بازی کا مقابلہ ہو رہا ہے لال قلعے پر، کہ لالاؤں کی پتنگ آ رہی ہے اور یہاں مسلمان حکیموں کی پتنگ آ رہی ہے، جوتے والوں کی پتنگ آ رہی ہے. کون جیتے گا، کون ہرائے گا؟ کبوتروں کے ذریعے جنگ ہوتی تھی، آسمان کے اوپر جنگ ہوتی تھی، کبوتر لڑائے جاتے تھے. جنگ ایسے ہوتی تھی. یہ اچھے طریقے کہ اگر لڑو بھی تو غداری سے لڑو، طریقے سے لڑو، یہ تھا طریقہ. تو یہ سارے دور ہم نے دیکھے ہیں، ان کے بارے میں لکھا بھی ہے. لیکن آج کا جو دور ہے اس دور میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی بہت عجیب دور نہیں ہے. 1857 میں جو دور آیا تھا کہ اس جیسا
مایوس کن دور نہیں، لیکن اس دور میں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمت نہ کھوئیں، حوصلہ رکھیں اور آگے بڑھیں. اور میں یہاں میرے جتنے تمام ساتھی موجود ہیں، یعنی بھٹ صاحب سے میرا بڑا قلبی ایک روحانی تعلق ہے. جب میں ان سے ملا نہیں تھا تب بھی مجھے لگتا تھا کہ کہیں میری روح جو ہے وہ ان کو ڈھونڈتی رہی ہے. یہ ہندوستان جو ہندوستان کی آتما ہے، اس آتما کی صحیح معنوں میں اگر کوئی تصویر ہے تو مجھے مہیش بھٹ کی شکل میں نظر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے اس درد کو محسوس کیا، اس مسلمان ماں کے درد کو بھی محسوس کیا، اور اس ایک پنڈت باپ کا جو آپ کا انٹائٹلمنٹ تھا وہ بھی دیکھا، اور سب کو سمو دیا، لا کے اپنے سیلولائٹ کے اوپر آپ لوگوں تک پہنچایا. اور جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ کہتے آئے ہیں وہ کمال ہے، اس سے ہم لوگ سیکھتے آئے. میں انفیکٹ میں نے ان کی ایک آٹوبایوگرافی کل میں نے ایک پیس پڑھا تھا کہ ہندوستان ٹائم میں، انڈین ایکسپریس، مجھے یاد نہیں، میرے خیال میں ایسے 40-50 سال پہلے، اس نے مجھے بہت متاثر کیا تھا. اور ابھی بھٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی کتاب میں مجھے کہیں اپنے انداز تحریر بھی نظر آ رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹ صاحب سے میں انسپائر ہوا ہوں وہ لکھنے کے لیے. یہ میں ایمانداری سے اس بات کو کرنا چاہتا ہوں. اور جیسا کہ ظفر سریش والا صاحب نے کہا کہ ان کے گھر پہ ہم آئے تھے، ملے تھے، کتاب میں تذکرہ ہے اس کا کہ ہیما مالنی جی کی بیٹی کی شادی تھی عشاء کی، تو اس میں شرکت کے لیے میں آیا تھا بامبے. انہوں نے کہا تھا ہمارے گھر آ جائیے، کھانا کھا لیجیے. ہم ان کے گھر کھانا کھانے چلے گئے. بھٹ صاحب بھی تھے، سلیم خان صاحب تھے، اور اپنے وہ تھے مجید محمد صاحب تھے. تو ہم چاروں لوگ تھے وہاں پہ، بات ہو رہی تھی. تو سلیم بھائی بولے کہ بھائی آپ دنیا بھر کے انٹرویو کرتے ہو یار، آپ مودی کا انٹرویو کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مودی مجھے انٹرویو نہیں دے گا. بولے کیوں نہیں دے گا، آپ نے مانگا کیا؟ میں نے کہا مانگوں گا کیوں، مانگوں کیسے، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولے اگر مانگے تو دے گا. میں نے کہا دے گا تو میں ضرور کروں گا. کیونکہ میں ایک ابھی تذکرہ کر رہے تھے کہ میرے والد نے مجھے ایک سبق سکھایا تھا کہ میرے والد ایمرجنسی میں جیل گئے 80 سال کی عمر میں. جب ایمرجنسی لگی ہے 25 جون کو، تو اسی رات کو ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اور 2 بار اندرا جی نے چھوڑا اور 2 بار وہ لکھ کے پھر واپس جیل میں گئے. تو جب ایمرجنسی ختم ہو گئی 1970 میں، مسز گاندھی باہر ہو گئیں، ان کو اریسٹ بھی کیا گیا. اس وقت وہ کسی میڈیا سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی. انہوں نے بالکل ٹوٹلی آف میڈیا تھی. وائس آف امریکہ، BBC سب چاہ رہے تھے، مسز گاندھی بات نہیں کر رہی تھی. پتہ نہیں کیوں اور کیسے ان کے دماغ میں خیال آیا. تو مجھے فوجی دار جی کا، ان کے جو PA تھے، ان کا فون آیا کہ آپ اندرا جی کا انٹرویو کریں گے. میں نے کہا صاحب میں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ میرے والد کو جیل میں ڈالا تھا، مجھے جیل میں ڈالا تھا، اور اتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا تھا، میں کیسے انٹرویو کر سکتا ہوں، لیکن بتاتا ہوں میں. تو میں اپنے والد کے پاس گیا، حضرت مولانا عبدالوحید صدیقی کے. دیوبند کے مولانا تھے، دیوبند میں تعلیم حاصل کی تھی ساری زندگی، لیکن ان جیسا میں نے کرانتیکاری انقلابی ذہن نہیں دیکھا. میں نے کہا ابا میاں کہتے رہے، ابا میاں یہ اندرا گاندھی کے یہاں سے فون آیا ہے، ان کا انٹرویو کروں میں، آپ کو جیل میں ڈالا تھا تو مجھے تو کرنا نہیں چاہیے. ہنسنے لگے. بولے بیٹا اندرا گاندھی نے اپنا کام کیا مجھے جیل بھیج کے، میں نے اپنا کام کیا جیل جا کے، تم اپنا کام کرو انٹرویو کر کے. وہ کہنے لگے کہ میاں جس سے متفق ہو، یعنی جس سے سہمت ہو، اس کا انٹرویو کرنے میں کوئی مزہ ہے کیا؟ وہ تو کھیل ہے. مزہ تو تب آتا ہے جب مخالف سامنے ہو، جس کی ہر بات سے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب انٹرویو کرو تو انٹرویو کرنا ہوتا ہے. وہ سب 23-24 سال کا تھا، لیکن مجھے یہ سبق میں نے ساری زندگی یاد رکھا. اور اسی سبق کی وجہ سے جب مجھے سلیم خان صاحب نے کہا کہ مودی کا انٹرویو کرو، میں نے کہا بالکل کروں گا، مجھے کوئی تکلیف نہیں. کیونکہ میں نے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے اٹل بہاری واجپئی کا بھی انٹرویو کرنے والا پہلا اردو کا صحافی میں ہوں. اڈوانی جی کا بھی، وشو ہندو پریشد کے جتنے لیڈر تھے ان سب کا بھی میں نے کیا. آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ جب مخالف کے پاس جا رہے ہیں تو مخالف سے آپ متفق ہونے نہیں جا رہے ہیں، مخالف کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے سوال پوچھنے جا رہے ہیں. اور اگر سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر آپ نہ تو صحافی ہیں نہ آپ سچائی کہنے والے ہیں. تو وہ میں نے کیا، اور وہ میرا انٹرویو جو ہے بہت وائرل ہوا، بہت زیادہ پڑھا گیا. لیکن ساری زندگی میں نے میرا جو ایک وجہ ہے کہ میری سیاست دانوں سے کیوں قربت رہی، اس قربت کی 2 وجوہات تھی. ایک تو وجہ یہ تھی کہ بچپن سے میرے فادر نے راشٹریہ آندولن میں شامل ہوئے تھے
15, 16, 17 के लगभग, और पंडित जी के साथ और गांधी जी के साथ और मौलाना आजाद के साथ, इन सबके साथ काम किया था, तो उसकी वजह से सबका घर में आना जाना था, बचपन से मैंने उसको देखा था, तो एक कुर्बत बनी। दूसरा, जब इमरजेंसी में मेरे वालिद जेल गए, तो इमरजेंसी जेल के अंदर उनकी दोस्ती अटल जी से भी हुई, चरण सिंह जी से भी मुलाकात रही, दूसरे लीडर से रही। जब वो जेल से बाहर आए तो मैं नई दुनिया निकाल रहा था उस वक्त वीकली, तो मुझे एक तरह का सब, चाहे बाबू जगजीवन राम थे, चाहे हिम्मती नंदन बहुगुणा थे, दूसरे लोग थे, सबके पास एक्सेस मुझे मिला और सब मेरे पे भरोसा करते थे, मुझसे शेयर करते थे अपने अंदर की बातें, एक जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं बल्कि एक यंग एक्टिविस्ट के तौर पर, कि जिससे शेयर की जा सकता है ईमानदारी से, और मैं ईमानदारी से उनको राय भी देता था, बात करता था। वहां से मेरी कुर्बत बनती गई और मैं बातें कहता गया, और आज मैंने ये जो किताब लिखी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये किताब इतनी ज्यादा मकबूल होगी, और खासतौर पे यंग जनरेशन में। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि जो यंग जनरेशन है, जिसको जेन ज़ी कहते हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है किताबें नहीं पढ़ते, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें क्या हुआ पीछे, उनसे क्या मतलब, वो तो आगे की तरफ देखते हैं, वो कमाल के तौर पर मुझ तक आ रहे हैं। मेरे पास इतने फोन आते हैं, इतने मेरे पास, इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरी किताब का 80-90% जो बायर है वो ये यंग जनरेशन है, क्योंकि यंग जनरेशन अब थक गई है व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। यंग जनरेशन गूगल में झूठ जान जान के थक गई है। वो यंग जनरेशन के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई कैसे है, तो वो सवाल पूछना चाह रही है, और उसको जवाब थोड़े बहुत मैंने देने की कोशिश की है इस किताब में। और इस किताब के जरिए आप लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश की है। तो मेरी दरखास्त ये है कि आप में से बहुत से लोग मेरे इंटरव्यूज देखकर समझ लेते हैं कि उन्होंने किताब पढ़ ली।